کہ دہشت گردوں کے تعاقب میں سیکورٹی فورسز ہیں. امریکہ ایران جنگ ہے, اس کے اندر جو پاکستان نے ایسا میڈیٹر کا رول لیا ہے, اس میں ایک ہی شخص کا کردار ہے, ان کا نام ہے سید عاصم منیر. حالانکہ ڈی جی ایس پی آر نے بھی میری بات سے اتفاق نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو ہوپ دینی چاہیے. جو سمجھ رہے ہیں کہ جناب نقوی صاحب نے کو حملہ کر دیا ہے شہباز حکومت کے اوپر, تو وہ اپنے اوپر حملہ نہیں کریں گے. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں نوشین طارق, میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. اچھا جناب, آج کی سب سے امپورٹنٹ خبر جو حالیہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت ڈی جی ایس پی آر کی اہم پریس بریفنگ سے ہو کر آ رہے ہیں. اچھا, بہت اچھی پریس بریفنگ تھی, خاص کر بلوچستان کے حوالے سے. ظاہری بات ہے جی, بلوچستان کے حوالے سے بڑی ایک کنفیوزنگ جو ہے نا وہ اسٹیٹ بن چکی تھی. بالکل, یہ بتایا جا رہا تھا جیسے ریاست کی ریٹ مکمل ختم ہو چکی ہے اور اس وقت وہ صرف دہشت گردوں کے رحم و کرم کے اوپر ہے. یقینی طور پر حالیہ واقعات ہوئے ہیں, ان واقعات سے کسی کا کوئی ڈینائل نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے دہشت گرد آتے ہیں, وہ اپنے ساتھ یعنی ایک پوری فلم کرنے کے لیے, ریکارڈ کرنے کے لیے, ویڈیو بنانے کے لیے جو اپنی ٹیم لے کر آتے ہیں, وہ واقعہ کرتے ہیں, کوئی چیز جلاتے ہیں, اس کی ویڈیو بناتے ہیں, گلوریفائی کر کے نکل جاتے ہیں. اور لیکن جو آن دی ادر سائڈ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, چاہے وہ فوج ہے, چاہے وہ لیویز ہے, چاہے وہ پولیس ہے, وہ پہ جاتی ہے, پھر ان کا تعاقب کرتی ہے, ان کو جنم حاصل کرتی ہے اور پھر ان کو کتوں کے لیے پہاڑوں پر چھوڑ آتی ہے. وہ اس کو ویژولائز نہیں کرتے. تو ایک بات تو انہوں نے یہ بتائی. دوسرا انہوں نے بتایا کہ جو سرداری نظام ہے, جو کہ رولنگ الیٹ ہے, وہ الیٹ کس طریقے سے سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتی ہے. وہ نہیں چاہتی کہ وہاں پر تعمیر و ترقی ہو, وہ نہیں چاہتی کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ ہو. اسی وجہ سے انہوں نے بتایا کہ کس طرح دہشت گرد آتے ہیں, وہ پلوں کو جو ہے وہ جو ہے اڑاتے ہیں, وہ جو کنسٹرکشن کا مٹیریل ہوتا ہے یا اس قسم کی مشینری ہوتی ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. بیسیکلی وہ تعمیر و ترقی نہیں چاہتے. تو بلوچستان کے حالات سے متعلق انہوں نے یہ بتایا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو ہو رہے ہیں, لیکن جو ایک وہ ٹرین کس طرح بڑی ہے, دوسرا کس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے سرداروں کے انٹرسٹ ہیں جو کہ ان کی جو کرمنل اور ٹیرر نیکسس ہے, جس میں انلیگل اسپیکٹرم ہے, جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نارکوز ہے یا جس طریقے سے اسمگلنگ ہے, وہ اسمگلنگ کو بیسیکلی وہ ان کے فائنینشیل انٹرسٹ اس چیز کے ساتھ کپڑ رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے حوالے سے انہوں نے ایک تو کلیئرٹی دی, بتایا بھی, اور دوسرا یہ بھی بتایا کہ دہشت گردوں کے تعاقب میں سیکورٹی فورسز ہیں اور وہ تعاقب جاری رکھیں گی اور اس دہشت گردی کے ناسور سے اس علاقے کو نجات دلائیں گی. انہوں نے بلوچستان حکومت کے حوالے سے بھی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ ان کا جو گورننس ہے وہ کمپیریٹیولی باقی جو چیزیں ہیں جو اس کے چیلنجز کے باوجود وہ بہت اچھی کر رہے ہیں. ان کی تعریف کی ہے انہوں نے. اچھا حسن, انہوں نے جو ہے جیسے کہ میں نے آپ کے بھی ان سے سوالات سنے تھے, انہوں نے گڈ گورننس کی بھی بات کی ہے کہ یہ سارے جو چیزیں ہیں وہ آپس میں اتنی انٹر لنک ہیں کہ گڈ گورنر ہی ان کا حل ہے. گڈ گورنر کے نتیجے میں ایک جو تجویز ان کی طرف سے آئی وہ کل انٹیریئر منسٹر کا بیان, جس کے بعد ایک تہلکہ ہی مچا ہوا ہے پورے پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی. وہ بڑی کامن ہے. وہ کامن یہ ہے کہ گڈ گورننس اور اس کا جو حل ہے, اس کی تجویز ہے وہ صوبوں کا قیام. اس ساری چیزوں کو آپ کیسے صوبے کہتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹس کہتے ہیں. دیکھیں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں دیکھیں, ریگارڈلیس آف انہوں نے کیا بیان دیا ہے, ایک منٹ اس بیان کو سائڈ پر رکھیں. ان کی جو یعنی دنیا میں قیام امن کے لیے جو ان کی کاوشیں کوششیں ہیں وہ اس کے لیے خراج تحسین کے مستحق ہیں. وہ ایک ٹرسٹی ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے, اور جون سا ٹاسک ان کو فیلڈ مارشل نے اسائن کیا ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے لبیک کی اور اس کے اوپر انہوں نے وہ جو ہے وہ عمل درآمد کیا ہے. جس طریقے سے دیکھ لیں کہ انہوں نے یہاں پر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد جس طریقے سے احتجاج ہو رہے تھے, آپ یہ دیکھیں کہ سرینا چوک کے اندر کس طریقے سے وہ جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کے جناب وہ موب کے بیچ میں گئی اور لوگوں کو وہاں پر کام ڈاؤن کیا. یہ ان کی کچھ خدمات ہیں جو کہ آپ کو جانچنے کی, دیکھنے کی ضرورت ہے. محسن نقوی صاحب نے جس طریقے سے وہ فیلڈ مارشل کے ہمراہ تہران لینڈ کیا جب وہ کانفلکٹ زون تھا, تب بھی دیکھیں کہ انہوں نے فیلڈ مارشل نے بھی جان ہتھیلی پہ رکھی اور انہوں نے ان کے ساتھ دیا. اس میں بھی کوئی دوسری جو ہے وہ بات نہیں ہے. اس کے بعد تو خیر بعد میں جو ٹاسک ان کو اسائن ہوا فیلڈ مارشل کی طرف سے, وہی ٹاسک وہ انجام دے رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو امریکہ ایران جنگ ہے, اس کے اندر جو پاکستان نے ایسا میڈیٹر کا رول لیا ہے یا جو جنگ بندی کے حوالے سے جو کوشش کی ہے, اس میں ایک ہی شخص کا جو ہے وہ کردار ہے. ان کا نام ہے سید عاصم منیر. بالکل انہوں نے جس کو جو ٹاسک دیا پھر اس نے وہ کام کیا, چاہے وہ ڈار صاحب ہے, چاہے پی ایم صاحب ہے, چاہے وہ محسن نقوی صاحب ہے, کیونکہ ہی واز دا کی پلیئر اس قیام امن کے لیے.
تو ان کے رول سے زیادہ تو کسی کا رول ہے نہیں. اور جس نے جو رول ادا کیا اس کے اندر وہ ان کے کہنے پر, ان کی ڈائریکشنز کے اوپر, یا ان کی جو ہے وہ جو ان کو وہ رول انہوں نے اسائن کیا آگے سے, یعنی اپنا کام جو ہے ان کے ذمہ کر دیا کہ یار یہ آپ کریں. تو اس طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھی ہیں, اور اس وجہ سے پاکستان کو دنیا میں ایک جو ہے ایک نئی پہچان ملی ہے. اچھا, کمنگ بیک ٹو جو وزیر داخلہ کا بیان ہے, وزیر داخلہ کی بہت سی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں اور کچھ باتوں سے میرا اختلاف ہے. اوکے, ٹھیک ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں, حالانکہ ڈی جی ایس پی آر نے بھی میری بات سے اتفاق نہیں کیا, میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو ہوپ دینی چاہیے, ان میں مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے, یہ میری ذاتی رائے ہے. ڈی جی ایس پی آر کہہ رہے تھے کہ جی وہ دیر آئے درست آیت والی ہے, اور ریئلائزیشن ہے کہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر ریئلائزیشن ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ نوجوانوں کو ملنی چاہیے. وہ ان کا اپنا زاویہ دیکھنے کا, میرا اپنا زاویہ دیکھنے کا. ٹھیک ہے, بالکل. تو محسن نقوی صاحب کا بھی وہی زاویہ جو کہ ڈی جی ایس پی آر کا دیکھنے والا ہے. لیکن اس بات سے اتفاق ہے مجھے بھی کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے. اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ضروری ہے, چاہے اس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے ذریعے آپ کر دیں, چاہے لوکل باڈیز کی امپاورمنٹ کے ذریعے کر دیں, اور بلکہ خالی لوکل باڈیز کی امپاورمنٹ نہیں بلکہ پروونشل فائنانس کمیشن اور لوکل باڈیز کی امپاورمنٹ کے ساتھ ہی آپ جناب اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں. ایک بات تو یہ ہوگی. بات وہی ہے جو لاسٹ ایئر فلڈز آئے تھے, اس میں پنجاب کے اندر سب سے بڑی کمی کیا محسوس ہوئی کہ بلدیاتی ادارے نہیں تھے. کیونکہ آپ کے کونسلر کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے حلقے کے اندر کون سا بندہ کیا ہے. اور جب آپ نے یعنی گورنمنٹ لیول کے اوپر پروونشل یا نیشنل لیول سے اگر آپ نے کسی کو کوئی امداد پہنچانی ہے تو وہ امداد بھی رائٹ پرسن تک پہنچ سکتی ہے تھرو دیٹ یونین کونسل کا جو کونسلر ہے اس کے. بالکل, آپ سمجھیے بات. تو اس اعتبار سے آپ نے اپنے آپ کو نچلی سطح کے اوپر ساتھ بالکل کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو اختیارات یا وسائل کی تقسیم نچلی سطح تک پہنچانا ہے. اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ پہلی بات یہی تو میں بات پا رہا ہوں کہ اس کے زاویے مختلف ہیں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ یہ کریں کہ آپ سیاستدان مل بیٹھیں اور آئین اور قانون کے مطابق رستہ تلاش کریں. یہ بات محسن نقوی صاحب نے بھی کی ہے اور ڈی جی ایس پی آر نے بھی کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب لیکن اس میں ایک چیز اور ہے نا, اب تاثر کیا مل رہا ہے جی کہ اس حکومت کا وقت ختم, اور جناب یہ چارج شیٹ کر دی ہے, وہ کیبنٹ منسٹر ہیں, انہوں نے یہ بات کی ہے, پبلک میں آگے بات کی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف ناکام ہو گئے ہیں. It's nothing like it. It's nothing like it. اگر شہباز شریف جائیں گے تو پھر محسن نقوی صاحب بھی جائیں گے, کیونکہ وہ ان کی کیبنٹ کے ممبر ہیں, پھر وہ وزیر داخلہ نہیں رہیں گے. اگر شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہیں تو پھر محسن نقوی بھی وزیر داخلہ نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی. اور ڈی جی ایس پی آر نے بھی یہ کہا کہ جو گورننس کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں نے آئین اور قانون کے مطابق رستہ نکالنا ہے, لیکن وہ رستہ کیا ہوگا یہ ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. وہ چاہے یونٹس ہیں چاہے جو بھی ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ یونٹس کی بات کر رہے ہیں, نئے صوبوں کی بات کر رہے ہیں, تو نئے صوبے ظاہری بات ہے جب پاکستان بنا تھا تو اس ٹائم صوبے تھے, اور آج صوبے کی آبادی کتنی بڑھ چکی ہے. وہ 70s کا بتایا کہ 7 کروڑ پاپولیشن تھی, آج 25 کروڑ ہے. تو ظاہری بات ہے کہ 25 کروڑ کے لیے آپ کو مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹ یا صوبے چاہیے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمیں گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر جو گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت جو پنجاب کے حصے کا پانی تھا, وہ پانی ہم نے پنجاب کے اندر ہی نہروں کے ذریعے لے کر پہنچنا تھا ڈیزرٹ کے اندر. وہ تو جناب ہم لے کے جا نہیں سکے. ابھی ممکن ہو سکے نہیں, اس کا نہیں ہوا نا. تو پھر بات یہ ہے کہ یہ اپ ہل ٹاسک ہے. جو لوگ ڈرم بیٹنگ سٹارٹ کر رہے ہیں کہ شاید ابھی 2 گھنٹے بعد یا 2 دن بعد یا 2 ہفتے بعد کوئی بہت کچھ ہونے والا ہے, نتھنگ لائک اٹ. اچھا, محسن نقوی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر ہمیں بیفور نیکسٹ جنرل الیکشنز, آئندہ عام انتخابات سے پہلے ہمیں سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر ایک وے فارورڈ تلاش کرنا ہوگا. اور شہباز شریف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مدت پوری کریں گے, یہ بھی انہوں نے کہا. انہوں نے یہ بات بھی کی ہے. تیسری بات جو محسن نقوی صاحب نے یہ کہا کہ جی نئی لیڈرشپ بھی کی بات بھی کی انہوں نے نا, کہ نئی لیڈرشپ بھی آنی چاہیے. ظاہری بات ہے جب نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنیں گے تو اس کا ہر یونٹ کا ایک سربراہ ہوگا. بالکل, جب سربراہ ہوگا تو وہ نئی لیڈرشپ ہے, پھر وہی گرو کر کے اوپر آ سکتی ہے. بات سمجھ رہی ہے. تو یہ تو لوکل باڈی سے بھی ہو سکتا ہے.
یہ تو لوکل باڈی سے بھی ہو سکتا ہے نا, کہ جیسے پرویز مشرف کے دور میں میاں عامر محمود صاحب 2 مرتبہ بنے ہیں, وہاں سے جناب میئر بنے ہیں, سوری ناظم اعلیٰ بنے ہیں لاہور کے. ایک مصطفیٰ کمال صاحب جی, یہ بھی ناظم اعلیٰ تھے کراچی کے. تو آج بھی میئر کراچی جو ہے وہ مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں, تو وہ بھی ایک بڑے لیڈر بن چکے ہیں. لیکن حسن میں یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن یہ تو تبصرہ کیا جا رہا ہے نا کہ اس طرح کے تجربے پہلے بھی کیے گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ گڈ گورننس کے لیے نئے انتظامی یونٹس یا صوبوں کا قیام اب ناگزیر ہو چکا ہے, تو یہ ڈیمانڈ سیاسی پارٹیوں سے آج تک نہیں آئی. کسی بھی سیاسی جماعت نے, انکلوڈنگ پی ٹی آئی, کسی بھی سیاسی جماعت نے اس کی کبھی حمایت نہیں کی, کبھی اس پہ بات نہیں ہوئی. تو یہ ہوگا کیسے, پاسبل کیسے ہوگا؟ محسن نقوی نے انڈیپینڈنٹ حیثیت میں یہ تجویز رکھ دی ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی دہشت گردی کے پوائنٹ آف ویو سے تجویز رکھی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی, انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ان کا بیان ہے اس سے خود کو انہوں نے لا تعلق کر لیا, ہمارا تعلق نہیں ہے. ان کا جو ایسا انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں, اور یہ پولیٹیشینز نے یہ معاملہ حل کرنا ہے, تو وہ ایسا انٹیریئر منسٹر انہوں نے اپنے یعنی جو ان کا کلب ہے پولیٹیکل کلب, وہاں پر بات کر لی ہے. میاں عامر محمود صاحب بیسیکلی اس پر سب سے پہلے بات کر رہے تھے, اور یہ میاں عامر محمود صاحب کی تجویز ہے جس کو اڈاپٹ کیا ہے محسن نقوی صاحب نے. بات تو ویسے اس پہ وہ مصطفیٰ کمال نے بھی کی, خواجہ آصف صاحب نے بھی کل کی جی, اس کے اوپر مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کی ہے. اب تو اس کے ساتھ ہم آواز جو ہیں وہ ہمارے کمیونیکیشن منسٹر بھی ہو چکے ہیں. اچھا جی, طاہر صاحب کمیونیکیشن آپ کو معلوم ہی نہیں ہے جی, عبدالعلیم خان, اوکے عبدالعلیم, ہاں ہاں, آئی پی پی کے سربراہ ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کر دی ہے. لیکن جو ہمارے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں یہ گھسی پٹی بات ہے. ہاں, شہری رحمان نے بھی اس کو کہہ دیا اس معاملے میں, ہم شہری رحمان صاحبہ بھی اس سے لا تعلقی کر رہی ہیں. تو ظاہر بات ہے پیپلز پارٹی سب سے بڑا آبسٹیکل ہے نا جی. آپ بات سمجھے نا, سندھ کی تقسیم کے اوپر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے. تو میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی صاحب, جن کو زرداری صاحب اپنا بیٹا کہتے ہیں, وہ پہلے اپنے بھائی اور اپنے بزرگ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو منائیں, پھر شہباز صاحب کی طرف آئیں. اچھا, بہت سے لوگ, آپ یہ ڈی جی آئی ایس پی کی پریس کانفرنس سے پہلے ایک خبر آئی جو میں دیکھ رہی تھی کہ پارلیمانی ذرائع نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت جو ہے وہ دونوں ایوان کا اجلاس بلانے لگی ہے, مطلب سینٹ کا بھی اور قومی اسمبلی کا, اور کچھ قانون سازی کے بل بھی اس میں پیش کیے جائیں گے, اور موجودہ صورتحال میں یہ بڑے امپورٹنٹ سیشن تصور کیے جا رہے ہیں. تو کیا اس میں یہ چیز ڈسکس ہوگی؟ آئی ڈاؤٹ اٹ. اتنا جلدی کہاں ہونا ہے جی, اتنا جلدی کہاں ہو سکتا ہے یہ آپ جتنا آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو رہی ہیں, جتنی جلدی آپ کو, اتنی جلدی وہاں پر نہیں جنہوں نے یہ کام کرنا ہے. اچھا, تو نقوی صاحب نے تو ابھی بات آئیڈیا فلوٹ کی ہے. اچھا, ابھی تو یہ آئیڈیا تک ہے. لوگ تو کہہ رہے کام بہت پہلے سے ہو رہا تھا, انہوں نے تو فائنل جو ہے نا وہ دیکھیں جو چیزیں ہو سکتی ہیں نا, ایک تو این ایف سی کو ریوائز کرنا ہے, یہ ہو سکتا ہے. جو چیزیں پاسبل ہوتی مجھے نظر آ رہی ہیں, ریوائز کر سکتے ہیں این ایف سی کو, ایک بات. دوسرا, جو پروونشل فائنانس کمیشن ہے اس کے تحت ڈویژن کی سطح پر یا ڈسٹرکٹ کے لیول کے اوپر جو ہے وہ جو وسائل جائیں, یعنی فنڈز جائیں, لاہور کے پاس نہ رہیں یا کراچی کے پاس فنڈ نہ رہیں یا پشاور کے پاس نہ رہیں یا کوئٹہ کے پاس نہ رہیں, بلکہ ہر ضلع کے اندر جو ہے ہر ضلع کے اندر وہ فنڈز پہنچیں. پھر آبادی کے تناسب سے وہ بھی تقسیم ہو کہ اس ضلع کی کتنی پاپولیشن ہے, اس ضلع کی کتنی پاپولیشن ہے, اس ضلع کی کتنی پاپولیشن ہے, تاکہ وسائل کی تقسیم جو ہے وہ انصاف کے اوپر ہو. صحیح, یہ نہیں کہ یہ جناب لاہور کیپٹل ہے یا جناب یہ پشاور کیپٹل ہے, کوئٹہ کیپٹل ہے, ٹھیک ہے, تو یا کراچی کیپٹل ہے تو یہاں پر سب کچھ لگا دیا جائے. خیر کراچی پہ کم ہی لگتا ہے, لیکن کراچی کو اگر مائنس کر دیا جائے تو ان تین کی بات تو کی جا سکتی ہے. بالکل. تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی ہے. ابھی بہت جلدی میں لوگ ہیں, میرے خیال مطابق ایسا نہیں ہے. دیکھیں دوسرا, محسن نقوی صاحب نے یہ کہا کہ سسٹم جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے. وہ سسٹم موجودہ حکومت کی بات نہیں کی, انہوں نے پچھلے 50 سال سے 40 سال سے جو سسٹم ہے اس کے فیلئر کی بات کی ہے. ہاں بالکل, ٹھیک ہے جی, وہ آج کی بات نہیں ہے. لوگ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں موجودہ حکومت کی, اور اپریل 2022 کے بعد کی بات کر رہے ہیں. تو اپریل 2022 کے بعد تو جو مئی کے اندر تو حملہ ہو گیا تھا عمران خان کا اسلام آباد کے اوپر, وہ لوگ لے کر آ گیا تھا. کئی دہائیوں سے جو یہ چل رہا ہے, کئی دہائیوں سے. تو اس لیے اس کی جو کلیئرٹی لے, جو سمجھ رہے ہیں کہ جناب نقوی صاحب نے کو حملہ کر دیا ہے شہباز حکومت کے اوپر, تو وہ اپنے اوپر حملہ نہیں کریں گے. اتنے مطلب وہ معصوم نہیں ہے. ماشاءاللہ چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں, ابھی وزیر داخلہ بھی ہیں, اور اس سے پہلے ابھی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں, اور اس سے پہلے وہ ایک ٹیلی ویژن چینل کو بھی
رن کر رہے ہیں. بالکل بالکل. تو وہ کوئی مطلب کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہیں محسن نقوی صاحب. اچھا ٹائم تو ختم ہو گیا, لیکن میرا سوال یہ ہے بڑا امپورٹنٹ کہ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب پھر تقریر کر رہے تھے بڑے جوش و خطاب میں. امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہوئی کہ انہوں نے تحریک انصاف کے سنجیدہ سیاستدانوں اور کارکنوں کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے, یعنی ایک طرح سے مذاکرات کی آفر کی ہے. دوسری جانب دوسرا بھی سوال ساتھی کر رہی ہوں تاکہ آپ دونوں کا جواب دے سکیں. خواجہ آصف اور علیم خان کا بھی جو آپس میں معاملہ ہے وہ بھی تھوڑا گڑبڑ دکھائی دے رہا ہے, حالانکہ اتحادی ہیں یہ بھی. تو اس ساری جو پولیٹیکل سچویشن کی ہیپننگ ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی علیم خان صاحب کی اور جو خواجہ صاحب والی بات ہے وہ تو میں کیا کہہ سکتا ہوں جی, ابھی سمجھ نہیں آ رہی, اس پر مجھے کلیئرٹی آنی ہے. ابھی واقعی بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کیا ہوا ہے. اور جو بھٹو صاحب جو بلاول صاحب کی بات یہ ہے جی کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ اس وقت سیکنڈ اور تھرڈ فیز کے اندر انہوں نے اپنی شکست جو ہے نا کشمیر الیکشن میں وہ سامنے دیوار پر صاف لکھے دکھائی دے رہی ہے. وہ پڑھ رہے ہیں کہ میں ہار چکا ہوں, لیکن اب وہ اپنی شکست کو کم کرنے کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف جو بائیک آؤٹ کر چکی ہے آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کا, تو ان کے ووٹ بینک کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں. اور کشمیر کے حوالے سے میں اینڈ میں جاتے ہوئے یہ بتاؤں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے جب سوال ہوا تو انہوں نے واضح بھی کہہ دیا کہ جناب یہ آئین اور قانون کے مطابق معاملات چلیں گے. کوئی مسلح جتھا وہ یعنی اسٹیٹ آف آزاد جموں کشمیر کو جو ہے وہ ہوسٹیج نہیں بنا سکتا, اور جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا اس کا کانسیکوینس فیس کرنا پڑے گا. تو آئی ایم ویری ہیپی ریاست پاکستان کو بھی اور ریاست آزاد جموں کشمیر کو بھی کلیئرٹی اس حوالے سے. اور انہوں نے جو کل دن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا وہ سوشل میڈیا پوسٹ بھی پڑھ کے بتائی کہ جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے ریاست کو تقسیم کرنے پر جو ہے وہ برا بلا کہا, یعنی جو تھے سردار قیوم صاحب اور سردار ابراہیم صاحب, یہ وہ لوگ ہیں. سردار قیوم صاحب کو واقعی مجاہد اول کہا جاتا ہے, یہ سردار عتیق صاحب کے والد صاحب کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ بتائیں کہ سردار عبدالقیوم صاحب جو ہیں وہ کشمیر کے ہیرو ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر کو آزادی دلوائی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ہمارے قبائلی بھائی تھے ان کو ساتھ لے کر وہاں پر گئے تھے, اور وہاں سے انہوں نے جناب بڑا جو علاقہ ہے وہ وہاں سے ہندوستان کے قبضے سے لیا تھا, چھینا تھا. تو یہ ان کی جو قدر کر رہی ہے یہ کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, آپ یہ دیکھ لو. تو یہ کیا یہ کہ سنسیئر ہے کشمیر کے ساتھ بھی؟ یہ تو کشمیر کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے. یہ ڈوگرا راج کے اندر چاہ رہے تھے کہ وہ رہتے وہاں پر ہندوؤں کے تسلط کے نیچے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ.